کبھی سوچو تو صحیح، یہ بیچارہ جو آیا جوتے دیکھو اس کے کیسے ہیں، روزانہ چل کے پنڈی سے آتا ہے اسلام آباد، روزانہ میں اس کو 1.5 سال سے چکر لگا رہا ہوں. کیوں؟ اس سے میں نے 50,000 مانگا تھا، اس نے نہیں دیا، اس نے شکایت کر دی، اس نے اوپر افسر کو بول دیا سر وہ میں کہاں سے دوں 50,000. اس نے ایسا لکھ کر دیا، افسر کے اندر دیا، انہوں نے لکھا ہے میں کیا کروں. پھر جو اس نے لکھا ہے وہ تیری نسلیں برباد ہو جائیں گی. جو مرضی کر، پھر اس کے بعد صدقے کر، دیگے پکا، دمالیں ڈال، قوالیاں کروا، جو مرضی کر، جھنڈے لا، تیرا بیڑا غرق جب تک ہوگا نہیں تجھے نہیں چھوڑے گا میرا رب، کیونکہ وہ دوسرا بھی اس کی مخلوق ہے. ایک کتے کو پانی پلانے والی طائفہ جو ہے گندی غلط کام کرنے والی، اللہ اس کو جنت دے سکتا ہے. کہ کتا بلک رہا ہے نا، جوتے سے اپنے دوپٹے کے ساتھ پانی کو کنویں میں نکال کے اس کو پلایا، آپ نے فرمایا وہ جنت میں چلی گئی. تیرے پاس لیگلی آیا ہے، تیرے بس میں ہے، تو دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، رول رہا ہے اس کو. کبھی اپنے مال کو تو دیکھو نا یار، کبھی اپنے معاملے کو تو دیکھو نا یار. اللہ اکبر کبھی. ایک مجھے کہنے لگا ایک محکمے کا بندہ، افسر صاحب کچھ کرو جی، میں کار جانا زنانی کتے ہر پہن دی ہے. ہاں جی، تو یقین جانے وہ واسا کا ملازم تھا، نہ مسجد کو چھوڑتا تھا، کسی کو پیسے لیتا تھا. وہ قسم اللہ کی اس کو اعوذ باللہ نہیں پڑھنی آتی تھی. میں نے بولا یار تو اعوذ باللہ پڑھے گا، ہم نے کہنا جی نہیں آتی، اعوذ باللہ نہیں آتی. اس طرح پھر اللہ مہرے لگا دیتا ہے. جب کوئی مخلوق پر رحم نہیں کرے گا پھر کیا ہوگا اس کا؟ مخلوق اس کی ہے. وہ کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پوچھے گا میں بھوکا تھا مجھے تم نے کھانا کھلایا، میں ننگا تھا مجھے لباس پہنایا. یار سوچ سنو، اللہ یہ کہے گا. ہاں اللہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی بندہ اگر بھوکا تھا تو نے اس کو کھانا کھلاتا، سمجھ کے یہ تو نے اللہ کو کھلایا. اللہ اکبر، اتنا بڑا اجر ہے. اور آج میں مخلوق کے اوپر چند ٹکوں کی خاطر اتنا ظلم کر رہا ہوں. کسی محک میں چلے جاؤ، کسی میں سے وہ چپڑاسی نہیں مان. ایک محکمے میں نام نہیں لیتا، وہ نماز پڑھاتا ہے 5 وقت، وہ جب تک رشوت نہ لے آگے فائل نہیں توڑتا. 5 وقت نماز پڑھاتا وہ، اتنا بڑا محراب اس دفتے. تو اللہ تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے بے شک نماز بے حیائی و برے کاموں سے روکتی ہے. تو برا کام، سب سے برا کام کیا ہے؟ کسی پر ظلم کرنا. تیری کیا نماز ہے؟ تو کیا کہتا ہے، کس منہ سے کہتا ہے اللہ کو؟ ادھر تو ساحل کو بارش میں کھڑا کر کے آیا کہ ایک اور مقام میں نماز پڑھ کے آنا ہے، وہ بیچارہ بارش ہی چھوٹتا پیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہمارے اوپر یہ جو وبال ہمارے بنے ہوئے ہیں، ہر چیز کو جادو میں مت لو. ہر چیز کو یہ نہیں کہ فلاں نے کچھ کر دیا، اپنے آپ کو بھی دیکھو میں کر کیا رہا ہوں. جب میں اپنے اللہ سے اپنا اقبال کروں گا نا، چپکے سے، خاموشی سے، چھپ کے، وہ کسی کو بتائے گا بھی نہیں کہ دیکھو یہ کر کے آیا، وہ بلکہ خوش ہو جائے. فرماتے ہیں نا قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین. اللہ سے مانگو چپکے چپکے اور تماش، چپکے سے بیٹھو، معافی مانگو، یا اللہ آئندہ نہیں کراں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ فلاں میں کیا سی، فلاں میں کیا سی، میں کوشش کروں گا یا رب میں اس کا ازالہ کروں گا. واللہ جب تم یہ سوچو کہ تمہارے معاملہ سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے. تو جب تم کہو یار ساری دنیا کر گئی، اساں کر لیتا تاں کیا ہو گیا. ابھی قاری صاحب کہہ رہے تھے نا قرآن کو اس طرح سمجھو جیسے میرے لیے اترا، میرے لیے، ہمارے لیے نہیں اترا. ہیں جی، تو نصیحت، الدین و نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے، نہ کہ دین لوٹ ماری کا نام ہے، نہ دین جھگڑے کروانے کا نام نہیں ہے، دین خیر خائی کا نام. یہ دین کی باتیں ہیں. مجھے اور آپ کو اللہ ہدایت دے، اللہ ہماری اصلاح کرے. کرتے ہوئے سوچ لینا، یا کبھی یہ عمل کرتے ہوئے کہ یار یہ بندہ آیا ہے کافی دن میں نے تنگ کر لیتا، ضمیر ہی مر گیا، حرام خور تیرا ہے، تیرے اندر احساس ہی مر گیا، تیرا وہ ڈیٹیکٹر ہی ختم ہو گیا جو تیرے احساس تھا. ایک قاتل کے اندر بھی وہ ڈیٹیکٹر جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے، وہ قتل کرتے بھی سوچتا کہ یار یہ اس کو میں یہ کر رہا ہوں، کچھ نہ کچھ تو اس کو احساس ہوتا ہے. تو حرام خوری میں اتنا آگے نکل گیا تجھے احساس نہیں ہو رہا. یہ سفید داڑھی والا روز آنا ہے، 2 سال سے میں اس کے چکر لگوا رہا ہوں، کام اس کا تھوڑا سا ہے، کام بھی لیگل ہے یا ایلیگل نہیں ہے. پھر اس کو کہتا ہے یار تیرے پیو نے لتا سی 1000 چ، ہن تے کروڑاں چ ہے، تے ساڈا بھی تے حصہ بندا ہے.
تیرے باپ کا مال ہے، تیری ماں کا دودھ ہے، یہ تو کھا کے دیکھ اس کو، تو پی کے دیکھ اس کو، پھر دیکھ تیری نسلوں کے اندر سے جڑیں نہ اگے نہ کینسر کی، تو جو مرضی کہنا، تو پی کے دکھا منرل واٹر، وہی تیرے گردے نہ ختم کر دے۔ یہ ہے ہمارے ساتھ ہو رہا۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ظلم کی انتہا ہوئی ہے۔ سوچتا نہیں، لکھنے والا نہیں سوچ رہا میں کیا لکھ رہا ہوں، بولنے والا نہیں سوچ رہا میں کیا بول رہا ہوں۔ چند لفظ کسی کو نصیحت کے کہہ دو، وہ گالیاں لکھ دیتا ہے، وہ منہ پر کہہ دیتا ہے کہ وہ دیکھے جی بڑے بڑے، تو تجھے اس نے کیا کہا ہے؟ تیرے سے کچھ مانگا ہے اس نے؟ بولا میرے بھائی سگریٹ نہ پی یار، گناہ ہوتا ہے۔ اب تو نے اس کو شروع کر دیا، یار یہ کیا کر رہے ہو تم، چرس نہ پیو یار، یہ خیر کا ہی ہے نا۔ اس کو برا بلا، اس قوم کی بدبختی شروع ہو جاتی ہے، اس اولاد کی بدبختی شروع ہو جاتی ہے جب ان کے والدین اس کے شر سے، اس کی بد کلامی سے اس کو نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یار بچے کو یا بچی کو کسی چیز سے روکا، باپ کو جرت نہیں ہے بیٹی کو کہے بیٹی ناخون کاٹو بچے، بیٹا جب میں گھر آؤں تو بھائی بھی ہوتے ہیں، سر پہ دوپٹہ لے لیا کرو، سینے پہ اوڑھنی ڈال لیا کرو۔ باپ سے بھائی سے پردہ تو نہیں ہے، لیکن کس چیز کا پردہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے جیسے مرضی گھومے؟ جرت ختم ہو جاتی ہے جب حرام اندر جاتا ہے، پھر اس کو ہر چیز نظر آتی ہے یہ میرے لیے ہے، پھر اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی۔ جیسے ہے نا پانی ہے نا، پانی لیکوڈ ہے نا، پٹرول بھی اور پانی بھی، گاڑی میں پٹرول ڈالو نا، پٹرول والی گاڑی چلے گی نا، تو وہ بھی لیکوڈ ہے، پانی بھی لیکوڈ ہے، پھر پانی ڈالو چلے گی گاڑی، وہ بھی لیکوڈ ہے، وہ بھی لیکوڈ ہے۔ ایک ویل سے بھی تو چلتا ہے نا سائیکل، تو ایک گاڑی کا ویل اتارو نا، ایک 3 ویلوں سے چلے گی گاڑی، ہاں، جب تک اس کو 3 ویلوں والی بنایا نہ جائے گا۔ تو اللہ نے ہمیں بنایا، ساری کائنات، اللہ نے یہ کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں نے عبادت سمجھ لی، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، یا 2 سجدے نماز کے لیے کر لیے، یا بہت ہوا زکوٰۃ دے دی، تو یہ جو میں حقوق العباد کا کر رہا ہوں ارتکاب ہے، دکان پہ بیٹھا ہوں تسبیح کرتا جا رہا ہوں، بل آتا ہے بنانے کے لیے، وہ 200 کا تیرے سے سودا لیتا ہے، 250 کا تو بل بنا کے دے رہا ہے اس کو، وہ یار سرکاری مال ہے، تیرے پہ عہدہ مال ہے، تو ملک کا غدار ہے، وہ رشوت خور تو خبیث لے رہا ہے تیری جیب سے، تو ملک کا لوٹ رہا ہے۔ نہیں جی فلاں محکمے تو آیا میں 2 لاکھ کا سودا لیتا ہے، میں نے کہا جی 2,25,000 کا بل بنا دے، ساڈا کے جانا ہے سر صاحب، ایسا کدے بنایا نہیں اسی کہ خالی بل دے دیں بھائی جو مرضی لکھ لے یعنی کہ یہ ہم نہیں کرتے، میں بل اتار دیا، اس کو بولا بھائی جو مرضی لکھو، اچھی نہیں لکھ دے بھائی، تو اور کر رہا ہے اس کے ساتھ، اس کا اعانت کر رہا ہے تم اس کے ساتھ، یہ تو تعاون کر، کھلا بولنا اس کو کہ نہیں بھائی اللہ سے ڈر، یہ میرے ملک کا معاملہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں 10,000 سے تو ملک کا خزانہ کر رہا ہے، 20,000 سے تو انڈین ایجنٹ بن جائے گا، راہ کا ایجنٹ بن جائے گا۔ کبھی سوچو یار، پھر سمجھتے ہو میں حلال کماتا ہوں، یہ کہاں سے حلال آ گیا؟ جب تک رزق حلال نہ جائے پیٹ میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ بے شک ایک نوالا حلال کا کھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن کی عبادت قبول نہیں، وہ دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو حلال عطا فرمائے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ میں نے اس کے لیے بھی رکھے، ہمارا بات چلے تو ہم نمازیں بھی بیچنی شروع کر دیں۔ بعض علماء سو جو ہے نا، جو ایسے قرآن بیچتے ہیں نا کہ جی تھوڑا پیو مر گیا، میرے کو 500 قرآن پڑھے ہوئے ہیں، 150 کے حساب نہ لے لو، پڑھے ہوئے رکھے ہوئے ہیں میں نے۔ کوئی کہتا ہے میرے پاس 700 قرآن پڑھے ہوئے ہیں، 60 روپے کے حساب سے لے لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، شکر کرو نمازہ نہیں کدھر کمپیوٹرائز ہو جائیں۔ اللہ کہ خود عمل کرو، وستعینوا بالصبر، مسجد آؤ، یہ چارجر ہے تمہارا، ادھر آؤ، جا کر چارج کرو اپنی بیٹری 5 وقت، اس سے باتیں کرو، نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن ہم اتنے دور ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ٹائم ہی کوئی نہیں، ٹائم ہی کوئی نہیں، سلفی صاحب تسی کچھ کر لو۔ وہ پھر ایسے لٹیرے بیٹھے ہوئے کہتے اچھا میں کچھ کر لینا، 10 بکرے کے پیسے دیا، قبرستان ہی جا کے چلا کراں گا، وہ ایسا قلعہ ٹھوک دینا پھر ساری زندگی پھر چلے ہی چلے تھوڑے کول کروانا رہتا ہے۔ خود کرو نا، گنگے ہو تب بھی وہ سنتا ہے، غریب ہو تب بھی اس کی سنتا ہے، ایک بار کہو تو صحیح یا رب
کہہ کے تو دیکھو، تم نے تو غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، یہ فلاں نماز، یہ فلاں درود، یہ فلاں درود، یہ فلاں درود، یہ درود غوثیہ، یہ قبریہ مروبریہ، یہ کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو دے کر گئے تھے؟ بالکل سادہ دین، آسان دین، تم نے کتنی مشکلیں ڈال دی اپنے اوپر۔ 5 وقت نماز پڑھو، کسی کے مال پر نہ نظر رکھو، دیکھو تمہیں دے گا۔ کہہ کے دیکھو ایک بار، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ کی قسم یہ دعا ایسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دعا جس کے اوپر اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی یہ قرض ہوگا تو اللہ اس کا اتار دے گا۔ کیا مشکل ہے؟ نہیں یاد ہوتی، گانے سارے یاد ہیں ہمیں، دنیا کی ساری غیبتیں یاد ہیں ہمیں، ایک کی بچپن کی سٹوری یاد ہے، 60 سال پہلے انج کرتا سی، جب نماز یا روزے کی بات ہو تو کہتے ہیں چلو صاحب ان سے بڈھے ہو گئے، ہم یہاں ہی کچھ نہیں دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ چیزیں ہیں، یہ غیبتیں، یہ حسد، یہ جھوٹ، اس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں۔ اب یہ جو غیبت ہے، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، لیکن میں غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ جھوٹے پر اللہ لعنت بھیجتے ہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں، میں مذاق سے بھی جھوٹ بول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے۔ ہم بھانڈوں مراسیوں میں بیٹھ کر فخر محسوس کرتے ہیں، ان سے ملنا، آج میں فلانے ایکٹر کو مل کے آیا تھا، فخر محسوس، سیلفی بناؤ جی ذرا نال، مراسی دے نال سیلفی بنا کے لوگوں نے دکھانا پھرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنے بڑے علماء پچھلے مہینے گزرے دنیا سے، اتنے بڑے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں۔ ایک مراسی چاہے انڈیا کا مر جائے کنجر، اس کے لیے پورا میڈیا روتا ہے، اپنی جس طرح بے مر گئے، اس پر سیمینار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو معاف کرے۔ میرے بھائی، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، مسجدیں آباد کرو، فجر کی نماز پڑھا کرو، ٹائم پر پڑھو۔ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے اتنی سخت بات فرمائی، آپ نے فرمایا استغفر اللہ، بڑا ڈر لگتا ہے، کیوں؟ آپ نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا نا فجر کی، تو جب فرشتے کے ٹائم ہونے کا ہوتا ہے نا، چینج ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، تو جو رحمت کا فرشتہ ہے وہ اس پر لعنت کر کے چلا جاتا ہے، اور شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس نے فجر کی نماز وقت پر نہ پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خبیث ہے، خبیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک ہے جس کو نبی خبیث بولے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مانگنے کا ٹائم، اس سے پہلے آسمان و دنیا پر میرا رب آتا ہے، خود پکارتا ہے، کہتا ہے فرشتوں کو اعلان کرو، ہے کوئی ذلیل عزت دینے والا، ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا لینے والا، ہے کوئی بے اولاد لینے والا۔ اس وقت ساری رات میں نیٹ پر بیٹھا، جب ٹائم مانگنے کا ہوتا ہے اس وقت میں انگڑائی لے کر ایسے سوتا ہوں جیسے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کلمہ میں نے اللہ کا پڑھا، اس کے رسول کا پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میری زندگی پر میرا اپنا حکم چل رہا ہے، میں اللہ کے حکم کو کچھ نہیں مانتا۔ اللہ میری آپ سب کی اصلاح کرے۔ وہ مانگنے کے ٹائم ہے، در در ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو، کوئی پہاڑوں پہ چڑھتا ہے جتیاں لا کے کہ جی فلاں پہاڑی دے اتنے جاؤ، ایک درخت ہے گا اور تھلے بابے ہونا بہ کے پخانا کیتا سی، تو بہ کے کرو۔ یہ کیا ہے یار؟ تیرے گھر میں تیری رگِ حیات کے قریب تیرا رب، نفل گھر میں پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں قرآن اور نفل پڑھا کرو۔ مسجد میں نفل کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا گھر میں ہے، پڑھو، وہ تمہاری رگِ حیات کے قریب ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، اٹھیں رات کو۔ آج کل تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے لمبی راتیں ہیں، یہ مومن کی بہار بولا گیا، چھوٹے دن ہے، اس میں اللہ توفیق دے روزہ رکھیں، جلدی کھلتا ہے۔ صاحب کا کوئی روزہ چھوڑے ہوئے ہیں ان دنوں میں وہ رکھیں، یاد کر کے رکھیں، اس کی معافی نہیں ہے، چاہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے یہ دن ہے بہار کے، یہ مومن کی بہار ہے، یہ سردی جو ہوتی ہے مومن کی، اور سردی کی راتیں، جلدی اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، سوئیں، پھر اللہ توفیق دے تہجد کے وقت اٹھیں، پھر باتیں کریں۔ یہ لاڈلی عبادت ہے، ضد کرنے کی عبادت ہے، یہ اللہ سے باتیں کرنے کی عبادت ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، مجھ سے مانگو چپ کے اور تما سے، پھر زیادہ مانگو، تما سے مانگو، زیادہ مانگو، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے،
میں تو ساری کائنات کی مخلوق کو، جن و انس کو، آدم سے لے کر قیامت کے آخری برشے تک، جن تک، سب کو ایک جیسے خزانے دے دوں تو میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہے کہ سوئی جب بھگو کر سمندر سے نکالی جائے جو اس کے نکے کو پانی لگتا ہے۔ اتنا بڑا وہ رب، تو نے اس کو مخلوق کے ساتھ ملا دیا۔ کوئی کسی کے ساتھ ملاتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ ملاتا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کے اندر حلول کر گیا، کوئی کہتا ہے اللہ اکبر۔ یہ کون سے عقیدے ہیں تمہارے؟ کس عقیدے پر ہم جا رہے ہیں؟ اس رب سے ڈائریکٹ مانگو۔ ہر دعا کے ساتھ اللہ نے شروع سے سب سے پہلی جو دعا دنیا میں آئی ربنا سے شروع ہوئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم، جس کا مطلب ڈائریکٹ بات کر میرے ساتھ۔ اللہم، کوئی دعا اس کے بغیر نہیں ہے، ربا کے نا کے بغیر کوئی دعا نہیں ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ تو ڈائریکٹ بات کر، غریب ہے یا امیر ہے، نیک ہے یا گناہگار ہے، میں تیرا رب ہوں۔ میں تو انتظار میں ہوں کہ تیرے دو آنسو جھوٹے ہی نکال لے، چہرہ اپنا بنا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تجھے رونا نہیں آتا، رونے والا منہ بنا لے، اللہ تیری دعا قبول کر لے۔ تو میں نے مانگی کب ہے؟ میں تو وسیلے ڈھونڈتا ہوں، وہ جو خود محتاج ہے وہ تو تیری اگر رگے یاد کے قریب ہے، وہ سنتا ہے۔ جی ہاں، ایک دوسرے کو دعا کا کہہ سکتے ہو، زندے کو ہم نے تو چھوڑ دیا، زندوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی وٹے رکھدا پہ تو کوئی کچھ کردا پہ، کوئی کہتا ہے یہ بابا دیتا ہے، منڈا وہ دیتا ہے، کڑی وہ کھڑک مٹھی کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے۔ جا کر دیکھو تو صحیح کیا کیا ہو رہا ہے مزاروں پہ، جا کر دیکھو کون سا ایسا مزار۔ ناچ رہی ہیں عورتیں، دھمالے ڈال رہی ہیں بال کھول کے، وہ عبادت کا ٹائم، اذانیں ہو رہی مغرب کی، لیکن وہاں قوالی ہو رہی، بال کھلے ہیں، ننگے بال ہیں، سینہ ننگا ہے، ناچ رہی ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سا دین ہے؟ اللہ مجھے آپ سب کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے اللہ ہدایت عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اللہ نے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا الحقیقۃ الی الاشیاء کما ہی۔ اللہ جو حق ہے اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو باطل ہے اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اشکار کر دے ہمارے اوپر جو حق ہے، جو تیرے نبی کا لایا ہوا دین ہے یا رب العالمین۔ وہ ملے گا جب میرا دل صاف ہوگا، تعصب کی اینک میں اتاروں گا، جب نیلا شیشہ ہو تو ہر چیز نیلی نظر آتی ہے۔ ہاں جی، بالکل صاف شیشہ سفید لگا لیں گے، ہمیں انشاءاللہ اگر حق چاہیں گے تو اللہ حق دے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو میری طرف رجوع کرتا ہے میں اسے راہ دکھاتا ہوں۔ اللہ میں ان میں سے کر لے جن کو وہ چن لیتا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بھائی کثرت سے آپ نے نا